اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرمائی، مبارک رمضان کے اندر دین کے اوپر سوچنے غور کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر گناہوں سے آزادی رکھنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ جو مختصر اطاعتیں عبادتیں ہم نے اللہ کے لیے انجام دی ہیں، خدا اپنی بارگاہ میں ان عبادتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ان مختصر نیات کے صدقے میں جو اچھی نیتیں ہمارے اندر تھیں، ہمیں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب کرنا ہے انشاءاللہ. امام کی نصرت اور ان کی راہ میں شہادت کی دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ چند دن جو آپ کے ساتھ تھے اس سلسلے کی یہاں پر اب آخری مجلس یا آخری پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ سے رخصت ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر کبھی موقع ہوا تو حاضر ہوں گے. تو یہ چند دن جو آپ کے ہمراہ تھے اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے اوپر شب قدر کے حوالے سے، وقت کے امام کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں. البتہ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی چند ایام باقی ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ اب اس سلسلے کی یہاں پہ یہ آخری مجلس ہے، یہ آخری پروگرام ہے، تو میں ماہ مبارک رمضان کے بعد جو آپ نے توجہ عنایت فرمانی ہے اس کی مناسبت سے چند نکات عرض کروں گا، اور اسی کے اندر مجموعی طور پر زندگی گزارنے کے حوالے سے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں یقیناً کچھ برکتیں، کچھ فضیلتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہم سب کی زندگی میں نصیب ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہم اپنے اندر احساس کرتے ہیں. اور 20 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد کم سے کم وزن کی تبدیلی تو سب نے احساس کر ہی لی ہوگی. کم سے کم پاکستان میں وزن کم نہیں ہوتا، میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں وزن کم نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں یہاں خواہ نہ خواہ 1-8 کلو تو کم ہو ہی جاتا ہوگا کہ بھئی آپ بلاخر 20 گھنٹے. لیکن یہ عید کے تیسرے دن تک آتے آتے معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. یہ کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ تبدیلی 3 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اگر صرف جسم کے ساتھ ایسا ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ روح کے ساتھ بھی ایسی ہو جاتی. ہم 1 مہینہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر، بدقسمتی یہ ہے کہ عید کے 3 دن کی سیلیبریشن میں 2 دن میں وہ سب فارغ ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، ویسے مذاق میں کہتے تھے، کہنے کہ میں ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے گیا تو میں جہاں کہیں بھی تبلیغ کے لیے جاتا تھا وہاں پہ قبرستان بھی ضرور جاتا تھا. تو کہنے کہ میں نے قبرستان جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگ شوال کے مہینے میں مرے تھے. تو کہنے کہ میں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، شوال کے مہینے میں لوگ کیوں اتنے مرے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جتنے لوگ مرے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ماہ رمضان کے بعد سارا غصہ شوال میں اتارتے ہیں لوگ، صحت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ بلا لیتا ہے پھر اپنے پاس. تو اس مذاق کے پیچھے جو ہمیں جدوجہد کرنی ہے وہ یہ کہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں معنویت حاصل کی ہو، عبادتیں حاصل کی ہوں، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں. اچھا، کچھ عبادتیں ہم نے ایسے حاصل کی ہیں، مثلا فرض کریں سحری کی وجہ سے ہم نے اٹھنا تھا صبح کو، تو چلے نماز شب کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں وہ بھی پڑھ ہی لیں کہیں نہ کہیں.
اچھا اب ظاہر ہے کہ جب نارمل روٹین میں جائیں گے تو پھر شاید سحری کے لیے نہیں اٹھیں گے. میں معمولاً یہی سوچتا ہوں کہ اگر سحری کا یہ ہوتا کہ جب اٹھو کھا لو تو ہم سحری کے لیے بھی ابتدا میں نہ اٹھتے, سحری کے لیے بھی آخر میں اٹھتے تھے. لیکن یہ کہ سحری میں خدا تعالیٰ نے واجب رکھا ہے کہ نہیں جب اٹھو کھاؤ نہیں ہے, اذان سے پہلے کھاؤ, تو ہمیں اٹھنا پڑ جائے گا. تبھی کیا ہے یہ اٹھنے کا شیڈول پھر چینج ہوگا. ہم کیسے بیلنس کریں گے جو ہم نے ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنے اندر ایجاد کیا ہے, اسے کھو نہ دیں. مثال کے طور پر بہت اچھی سنت ٹائپ کی ہے لوگوں کے درمیان, وہی کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم کا پڑھتے تھے. پہلے سے یاد ہے مجھے, ہمارے بڑے لوگ بھی پڑھا کرتے تھے, آج بھی لوگ پڑھا کرتے ہیں. جب ماہ مبارک رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے قرآن خدا حافظ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے آپ ایک سپارہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں جو سب مثال کے طور پر پڑھ رہے تھے, اگر کم پڑھ رہے تھے یا آدھا سپارہ پڑھ رہے تھے روزانہ, اب ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد پھر قرآن کریم ہاتھ میں ہی نہ آئے, تو آپ اس کو کرنا کہیں نہ کہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں, اس کو لے کر چلیے کہیں نہ کہیں. تو جو عادتیں آپ نے حاصل کی ہیں اچھی عادتیں, ان عادتوں کو لے کے چلنا پڑے گا, اس کو چلنا چاہیے. کیوں؟ ماہ مبارک رمضان کوئی ایسی انرجی دے جو اگلے سال تک چلے. ماہ مبارک رمضان ہمیں انرجی ایسی دے جو اگلے سال تک چلے. تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس کی انرجی یہیں پہ ختم ہو جائے, ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے. تو اس کا طریقہ کار کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ نے ہم نے سیکھا ہے, جو کچھ بھی مثبت تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے, اس تبدیلی کو لے کر کچھ کم لیول پر چلتے رہیں. تو اگر روزانہ آدھا سپارہ پڑھ رہے تھے تو کم سے کم چند صفحے پڑھ لیں. اگر روزانہ نماز تہجد پوری پڑھ رہے تھے کم سے کم تھوڑی پڑھتے رہیں, لیکن کچھ نہ کچھ لے کر چلیں. اور یہ تو ہو گیا عبادات سے. اس سے بڑھ کر معاملہ عادات سے. ہماری زندگی کے اندر ایک ثواب کا وہ حصہ ہے جو ہمیں عبادات سے ملتا ہے, قرآن کریم, دعا اور اس طرح کی عبادت, نماز وغیرہ. اور بہت بڑا حصہ ثواب کا وہ ہے جو ہمیں عادات سے ملتا ہے, اچھی عادتوں سے ملتا ہے. اچھی عادتیں بہت بڑا ایسٹ ہیں. ایک دفعہ اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں, دوبارہ نہیں عرض کروں گا یا واپس نہیں جاؤں. اصل برزخ کی ساری زندگی عادتوں سے طے ہوتی ہے. برزخ کی ساری زندگی عادتوں سے طے ہوتی ہے. ایک آدھ دفعہ حادثے میں کوئی اچھا کام کرنے سے, ایک آدھ دفعہ حادثے میں کوئی غلط کام کرنے سے برزخ طے نہیں ہوتی. برزخ عادتوں پہ طے ہوتی ہے. عادت کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو ایفرٹ لیس, بغیر کسی زحمت کے انجام پا جاتی ہے, ارادہ بھی نہیں کرتے, خود بخود ہو جاتی ہے. تو میں مثلا اس کو اگر اجمالی طور پہ اسے عرض کروں, وہ یہ کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ بغیر ارادے کے میری نظر نامحرم پہ پڑ رہی ہے, اس کا مطلب عادت اچھی نہیں ہے. عادت اچھی نہیں. کیوں؟ بغیر ارادے کی کیوں پڑ رہی ہے؟ اور اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ بغیر ارادے کے نظر پڑتی نہیں ہے مگر یہ ارادہ کرے, تو اس کا مطلب اس کی عادت اچھی عادت ہے. اس نے اپنی نگاہوں کی عادت کو اچھا کنٹرول کر لیا. تو اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کے اندر غور کرے, میری اچھی عادتیں کون سی ہیں, میری بری عادتیں کون سی ہیں. جو ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو بہت ساری بری عادتیں یا ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں, لیکن مشکل یہ کہ ماہ رمضان کے بعد دوبارہ آ جاتی ہیں. اس کو ہم نے کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا کہ بھئی میری بری عادتیں جو میں نے مقابلہ کر لی تھیں, وہ بری عادتیں ایسا نہ ہو ماہ مبارک رمضان کے جانے کے فوراً بعد وہ بری عادتیں میرے پاس دوبارہ واپس آ جائیں. مجھے اس پہ لڑنا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں, میرا اپنے خیال ہے انسان کے بڑے جہاد میں سے ایک جہاد غلط عادت کو ختم کرنا ہے. بہت جہاد چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کسی کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے, اس کو چھڑانا مصیبت پڑ جاتی ہے. اخلاقی عادت, غلط عادت چھڑانا اس سے تو کہیں مشکل کام ہے, اس سے بہت مشکل کام ہے. اس کی اپنی ایک سائنس ہے, اس کے اندر ہم نہیں جا پائیں گے کہ انسان کسی غلط عادت کو چھڑانا چاہے تو وہ کیسے چھڑائے اس کو. لیکن میں ایک دو پوائنٹ ضرور عرض کرتا چلوں, پھر زندگی پتہ نہیں کب موقع ملتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لیں وہ غلط عادت کون سی ہے جو آپ نے چھوڑنی ہے. غلط عادت کون سی ہے جو چھوڑنی ہے. میں غلط عادتیں کہنا بھی شاید اچھا نہیں ہوگا کہ انسان یہاں بیٹھ غلط عادتیں بیان کرے, لیکن کیا کیا ہو سکتی ہیں. مثلا ایک غلط عادت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ٹیلی ویژن کے اوپر چیزیں دیکھنے میں محتاط نہیں ہے. مجھے اپنا پرانے زمانے کا, کالج کے زمانے کا ایک دوست یاد ہے.
بہت اچھا آدمی ہے, دل کا بھی بہت اچھا ہے. مجھے آگے کہنے لگا میرے ساتھ ایک خرابی ہے, ہر رات سونے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ مجھے ٹی وی کے اوپر غلط چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. میں بھائی کیا عادت ہے تمہارے گھر والوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی عاجز آ گئی. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, بدقسمتی سے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے, گھر ٹوٹ رہا, گھر نہیں بچا سکا. اور کہاں سے خرابی تھی؟ یہیں سے خرابی تھی. جو ناچاقی ہو رہی تھی وہ یہیں پہ ہو رہی تھی. کہ وہ یہ کہہ رہی تھی اس کی وائف, اور بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ بھائی تم یہ کیا غلط کام کر رہے ہو, نہ تمہارے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے. لیکن ایک بری عادت ہی نہیں چھوڑا سکا انسان. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے, میں آج کل ایک جملہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, غلط عادتیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں. کیوں؟ بلا ارادہ ہو جاتی ہیں, بلا ارادہ ہو جاتی ہے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے بعض اوقات غلط عادت کے ہاتھوں. اب اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلط عادت مجھے معاشرے میں ذلیل کرائے, بھائی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کروں. اس سے پہلے کہ معاشرے میں میرے اوپر کوئی بات آئے کہ تمہارے اندر یہ چیز ہے, تمہارے اندر وہ چیز ہے, میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں اور اپنی اس غلط عادت کا مقابلہ کر لوں. تو عزیزان محترم, ایک کام جو میں اور آپ فوراً کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں, وہی کہ اپنی غلط عادت کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس غلط عادت کے اوپر انویسٹ کریں اپنے ٹائم اور ریسورسز کو کہ مجھے اس کو ختم کرنا ہے. یہی کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ میری عادت غلط ہے, شناخت حاصل کر لی, یہ بہت بڑا مرحلہ ہے, بہت بڑا مرحلہ ہے. اس کے بعد اگلا ہے لڑنے کا. لڑنے کا کیا کیا جائے؟ ایک بات تو یہ کہ میں اس طرح سوچتا ہوں, اپنی غلط عادت کا مقابلہ عبادتوں سے کریں. جیسے آپ دیکھیں میں نے وہ اپنی غلط عادت دوبارہ کی ہے, اپنے لیے طے کریں کہ مثلا میں 50 دفعہ استغفار کروں گا اگر میں نے یہ کام دوبارہ کیا. مثلا اس دوست کو میں نے کہا کہ تم اس طرح سے کر لو کہ اگر یہ کام میں نے کیا تو میں اگلے دن صبح مثال کے طور پر میں نے ایسی اس کو کہا کہ مثلا میں فلاں زیارت معافی مانگنے کے لیے کروں گا, فلاں زیارت پڑھوں گا معافی مانگنے کے لیے, یا فلاں قرآن کریم کی سورہ پڑھوں گا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے, تاکہ میں یہ کام دوبارہ نہ کروں. لیکن صرف مشکل یہ ہے کہ آپ کو ایک ارادہ چاہیے کہ مجھے خدا کی طرف بڑھنا ہے. بہت اچھا ہے انسان اس بات کو سوچے کسی غلط عادت کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ اگر اس غلط عادت کی وجہ سے خدا مجھ سے مستقل ناراض ہو گیا, اس نے میری ہدایت کو چھوڑ دیا, پھر کیا ہوگا؟ ایک دعا بہت نفیس دعا ہے, ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. اے خدایا ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ. مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ کیا مطلب؟ یعنی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم جاؤ اب جو جیسے ہو تم خود, میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہو نا تو خدا تم پہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا. تو میں بری عادت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کروں؟ اللہ سے گڑ گڑاؤں, اللہ کے حضور التجا کروں. اور بری عادت کوئی بھی ہو سکتی ہے, میں نے ایک عرض کر دی, زبان کی بھی ہو سکتی ہے, آنکھوں کی بھی ہو سکتی ہے. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں نماز فجر نہیں پڑھ پاتا, یہ میری بری عادت ہے, میں کیا کروں اس کے لیے؟ اس کے بھی ایسے طریقے ہو سکتے ہیں. جب اٹھے فوراً فجر پڑھیں. آج کل تو کوئی قضا شاید نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کو کھانے کے لیے تو کم سے کم اٹھنا ہی پڑے گا سحری کے اندر, تو وہ اس کی وجہ سے قضا نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ بعد میں ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا, جیسے ہی اٹھے گا پڑھے گا اور کوئی سزا بھی رکھے اپنے لیے. ایسا ہے محترم, لب لباب کیا ہے؟ محنت کرنی ہے. زندگی میں چھوٹے چھوٹے ہدف بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتے. مثلا میں نے MBA کرنا ہے, میں نے انجینئرنگ کرنی ہے, میں نے مثلا MBBS کرنا ہے, یا مثلا دنیا کا کوئی میں نے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, بغیر محنت کے ہو جاتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا تھا جو ڈائٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جو ڈائٹنگ کرانے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ بھائی ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں, چھوٹا سا کوئی نسخہ بتاؤ. اس نے کہا بھائی یہاں کوئی چھوٹا موٹا نسخہ نہیں ہوتا. اگر وزن کم کرنا ہے تو اس نے اس طرح سے لکھا تھا, اگر وزن کم کرنا ہے لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. تو اس کو پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ چند کلو
گرانے کے لیے تو لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، اور اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے چند کلو وزن کم کرنے کے لیے لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. اللہ کی رضایت کے لیے لائف سٹائل چینج نہ کروں، اللہ کی رضایت کے لیے نہ کر دوں. اور ہمیشہ اس بات کو سمجھتے رہیں، لیکن آپ اور میں اللہ کے لیے کچھ کریں گے وہ بہت کچھ کرے گا. ہم کچھ کریں گے بہت کچھ کرے گا. لطیفہ نمائیں واقعہ سنا دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں بادشاہ اور وزیر بہت ہوتے ہیں. یہ میرے والے کے واقعے کے اندر بھی ایک بادشاہ وزیر کا معاملہ چل رہا ہے. تو کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر ہے، اس نے بادشاہ کی کوئی چیز غلطی سے اعتراض کر دی. مثلا وہ بیچارہ دربار میں آیا، اس کو نہیں پتا تھا دربار میں مجسمہ رکھا ہے کہ کس نے رکھا ہے، تو اس نے کہہ دیا کس بیوقوف نے یہاں رکھوا دیا. بعد میں پتا چلا بادشاہ نے رکھوایا. بادشاہ نے بھی سن لیا کہ اس بیوقوف نے مجھے بیوقوف کہا. اس نے اس کو اٹھا کے کہا ایسا ہے، اس کو فارغ، اس نے میری بے عزتی کی، اس کو جیل میں ڈال دو. بادشاہ آدمی ہے بھائی، کوئی پوچھنے والا نہیں. میرا اپنا ہی خیال ہے زیادہ تر بادشاہ جہنمی ہوں گے، میرا اپنا ہی خیال ہے، کیونکہ نہ ہی اللہ کی مانتے ہیں نہ بندوں کی سنتے ہیں. پتہ نہیں بات، میرا اپنا خیال ہی ہے. تو اس نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو. اس کو بالغ بھائی کو جیل میں ڈال دیا. اب یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ بھائی کتنے عرصے اس نے تمہارے ساتھ کام کیا، کیوں کیا. بس اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ جیل میں پڑا رہا سڑتا رہا. بالآخر اس نے جیلر سے کہا جو اس کا زندان بان تھا کہ بھائی کبھی تم بادشاہ کے پاس جاؤ، اس سے کہنا مجھے 1 منٹ کے لیے سامنے آنے. کہنے لگا وہ تم سے بہت ناراض ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم سامنے گئے نا تو کہیں ایسا نہ تمہاری گردن ہی اڑا دے. وہ ابھی تو جیل میں ڈالا ہوا اس نے. کہنے لگا نہیں وہ نہیں اڑائے گا، میں بھی اس کو جانتا ہوں، اس سے کہو ایک دفعہ مجھے ملنے کا موقع دے دیں. تو جیلر بھی کسی موقع کے اوپر بادشاہ کا موڈ اچھا دیکھ کر اس سے کہتا ہے کہ بھائی اس کو ملنے کا موقع دے دو. وہ سامنے آ جاتا ہے. جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے بادشاہ کہتا ہے اگر تم نے ایک لفظ یہ کہا نا کہ میں آزادی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، یہی گردن کاٹ دوں گا. کہنے لگا نہیں میں نہیں کہوں. کہنے لگا اچھا یہ نہیں کہنا تو کیا کہنا. کہنے لگا میں صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، میں اتنے عرصے سے جیل میں پڑا ہوں، میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ میں نے 40 سال آپ کی خدمت کی، اگر میں 40 سال خدا کی خدمت کرتا تو کیا ہونے والا. کہنے لگا میں جب سے جیل میں گیا ہوں نا میں اس پہ سوچ رہا ہوں. تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر میں 40 سال آپ کی دن رات خدمت کی، اگر میں اس کا آدھا بھی 40 سال خدا کی خدمت کرتا تو آپ سے زیادہ بڑا بادشاہ مجھے بنا دیتا. اور آپ نے تو چھوٹی سی غلطی میں مجھے جیل میں ڈال دیا، میں نہیں کہہ رہا آزاد کرنا، لیکن خدا کے سامنے میں 25 غلطیاں بھی کرتا نا اور کہتا معاف کر دے تو معاف کر دیتا. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میں نے آپ کے ساتھ خدمتیں کر کے زندگی برباد کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کاش مجھے تھوڑا جلدی سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر اگر میں 40 سال لگاؤں گا یہ مجھ سے وفا کرے گی؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں. مثال کے طور پر فرض کرو میں نے 40 سال اس پہ لگا دیا کہ مجھے مشہور ہونا ہے. بے عزت ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک غلطی. وہ یاد ہے ورلڈ بینک کا جو ڈائریکٹر تھا، پریزیڈنٹ تھا، نیو یارک میں اس کا ایک کیس بنا تھا، سارا کیریئر برباد ہو گیا، سارا کیریئر ختم. پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا وہ فرانس کا، برباد ہو گیا. اب پتہ نہیں کب تک تو اس نے اسٹرپ باندھی مجرموں کی طرح. اس کے بعد وہ کیس ختم کیا، پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر تو اس کے اوپر برباد ہو گئے. آج تک وہ کیس کبھی نہ کہیں سے نکل کے آتا رہتا ہے. ساری زندگی برباد ہوتی. کتنے سال وہ ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر تھا. تو میں سوچتا ہوں اس دنیا میں کیا وفا ہے. شہرت کے پیچھے بھاگو، ذلیل ہونے میں دیر نہیں لگتی. دولت کے پیچھے بھاگو، دولت ہاتھ سے جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے وہ تو آپ کے پاس ہے، کم وقت کوئی ایسی چیز نکل گئی جس کے بعد باقی چیزوں کا کوئی مزہ ہی نہیں. میں بھاگا شہرت کے پیچھے، دولت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، سب کچھ مل گیا، میں ایک حادثے میں اپاہج ہو گیا. اب کیا کروں؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ دنیا ایسی ہے، اگر اس کا
آدھا تو چھوڑو 1/4 ایک چوتھائی میں خدا کے لیے بھاگوں تو اس دنیا میں اتنی سی وفا نہیں ہے، اور اس خدا میں اس میں بے وفائی اتنی سی نہیں ہے، وفائی وفا۔ 25 غلطیاں کروں گا، معافی بھی مانگ دوں گا، معاف بھی کر دے گا۔ اور وہ ہمارا ایک میکینک تھا بڑا اچھا، اس نے ایک دفعہ جملہ کہا مجھے، میں اس کے پاس گاڑی لے کر گیا، آئل چینج کروانی تھا مجھے، تو کہنے کا مولانا آپ خیال نہیں کر رہے، آپ نے کتنے کلومیٹر گزار دیے، آپ صحیح وقت پہ لایا کریں گاڑی۔ تو میں نے اس کو ہنستے ہوئے کہا کہ یار میں اس وجہ سے خیال نہیں کرتا کہ تم ہو نا، تم سنبھال لو گے، گاڑی میں خرابی ہو جائے تم صحیح کر لو گے۔ کہنے کا مولانا ایک بات یاد رکھنا، میں خدا نہیں ہوں۔ خدا کسی کو معاف کرتا ہے نا تو اتنا سا نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ میں گاڑی کتنی بھی صحیح کروں گا نا یہ خراب رہ جائے گی، میں خدا نہیں ہوں۔ وہ جملہ مجھے اس کا بہت اچھا لگا۔ کہنے کا خدا معاف کرتا ہے نا، نشان بھی نہیں چھوڑتا، 0 میٹر کر دیتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میں صحیح بھی کروں گا نا تو ایک خرابی اور آئے گی، لیکن یہ خدا کا عجیب کام، کتنا ہی ناراض ہو اگر معاف کرتا ہے تو پھر 0 میٹر کر دیتا ہے، کہتا ہے پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنا بندہ ہے۔ ہم لوگ کے اندر جو کمی ہے ہمارے دین کے اندر، مجھے خدا نہ کرے ایسا فیل ہوتا ہے بعض اوقات، ہم لوگ خدا سے تعلق نہیں بنا پا رہے۔ مسلمان ہیں، اسلام ہماری شناخت ہے، ہماری آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ سب پہ لکھا ہے اسلام اسلام اسلام، لیکن بھائی اسلام خدا کی بنیاد پر ہے۔ جو خدا سے ہمارا قلبی تعلق ہونا چاہیے، وہ قلبی تعلق، دل کا تعلق وہ نہیں بنتا۔ اچھا ہمارا کس قسم کا تعلق بنتا ہے؟ ہمارا تعلق بنتا ہے لین دین کا، میں نماز پڑھوں گا تو جنت دے دے، میں یہ کروں گا تو یہ کر دے، ہم لین دین پہ چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ یہ ماہ مبارک کے رمضان اچھا وقت ہے، انسان خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹیبلش کر لے اور اس کے اوپر محنت کرے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، خوبصورت ٹائم ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس، اور انشاءاللہ جتنا اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کریں۔ اب وہ اس حصے کو گزارنے کے بعد زندگی گزارنے کے حوالے سے چونکہ بات تھوڑی سی شروع ہو بھی گئی ہے، 1-2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تقریباً 20 منٹ سے کم باقی ہیں اس سلسلے کو اختتام تک لے جانے کے لیے۔ تو اب میرا دل کیا چاہے گا؟ میرا دل یہ چاہے گا کہ کوئی ایسی بات کروں جو آپ کے لیے بعد میں کام آئے، اور اگر آپ کے بعد میں کام آئے تو در حقیقت کس کے کام آئے گی؟ وہ میرے کام آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عمل کریں گے اور مفتے کا ثواب مجھے ملے گا۔ تو میں اس 20 منٹ کے اندر کچھ ایسی باتیں دہرانا چاہوں گا، یا جو پہلے کہہ چکا ہوں ان کو واپس لاؤں گا، یا اس میں کچھ تھوڑا بہت ایڈیشن کر لوں گا، جس سے آپ جو کچھ کریں اس سے مجھے فائدہ ہو جائے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے، مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ کریں گے اور مجھے فائدہ ہوگا، یہ بزنس ہے۔ مجھے لگتا ہے بزنس ہے۔ کیوں؟ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، بعد میں اس کا ریٹرن لوں گا، بعد میں اس کا مجھے ریٹرن ملے گا۔ تو یہ انویسٹمنٹ بڑا اچھا انویسٹمنٹ ہے کہ اس سے ریٹرن آپ کو پتہ نہیں کہاں سے ملتا رہتا ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے پہنچاتا ہے ہم تک۔ اچھی زندگی کیسے گزاریں، اچھی زندگی کیسے گزاریں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، لیکن میری عمر 50 سال کے قریب آ رہی ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم لوگ زندگی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جو میں نے شاید ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، 5 سال میں کچھ ہوتے ہیں، 10 سال میں کچھ ہوتے ہیں، 15 سال میں کچھ اور مانگتے ہیں، 20 سال میں کچھ اور مانگتے ہیں، 30 سال تک پہنچتے پہنچتے کچھ اور مانگتے ہیں۔ تو ابھی میں 50 سال میں آ رہا ہوں، میں کچھ اور چیزیں مانگوں گا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے ضرور چاہیے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ تو مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے پیسہ چاہیے، چلو ٹھیک ہے پیسہ چاہیے، یقینی بات ہے، کتنا چاہیے؟ تو ممکن ہے کوئی آدمی کہے بہت زیادہ چاہیے، ممکن ہے کوئی کہے کم چاہیے۔ تو میں نے 2-3 چیزیں اپنی زندگی میں بنائی کہ بھائی مجھے زندگی میں یہ چاہیے، اور ان سب کے پیچھے اصل میں یہ چاہیے۔ تو میں اصل والے کو پہلے کہہ دیتا ہوں، اصل میں ہمیں کیا چاہیے؟ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، پیسے کے پیچھے، احترام کے پیچھے،
حتیٰ بھی بچوں کے پیچھے جو اصلی ترین چیز انسان کو چاہیے وہ سکون، اطمینان. بھائی بیوی بچوں کے پیچھے، حتیٰ لذات کے پیچھے، جو لذتیں لیتا ہے انسان اس کے پیچھے کیا چاہیے؟ اس کے پیچھے بھی سکون چاہیے. اگر کوئی لذت ہو جو سکون نہ دے تو اس لذت کا کیا فائدہ ہوگا؟ لذت کے پیچھے بھی سکون چاہیے. تو ہمیں جو اصلی ترین چیز چاہیے، دولت کے پیچھے، احترام کے پیچھے، کیریئر، لذتیں، ان سب کے پیچھے اصل میں کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے. عجیب بات ہے کہ خدا ہم سے کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوگا. اب یہ میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا اس بات کے اوپر کہ ذکر خدا سے اطمینان ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اطمینان نہیں ہوتا. ممکن ہے کوئی کہے، اور شاید صحیح بھی کہہ رہا ہوگا ایک لحاظ سے. یہ سکون کیسے نصیب ہوتا ہے؟ میرے پاس جو کوشچن ہے، مثلا میں نے عرض کیا میں 50 سال کا ہونے والا ہوں، اور مجھے طے کرنا ہے کہ بھائی سکون کیسے حاصل ہوتا ہے. کیوں ایسا نہ ہو میں بلا وجہ میں الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے اپنا باقی وقت ضائع کر دوں، پھر بعد میں جب مجھے سکون کی ضرورت ہو وہ ہو ہی نہیں میرے پاس. تو مجھے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک، سکون نصیب ہوتا ہے فتح کے احساس سے، کامیابی کے احساس سے. اگر کامیابی کا احساس نہ ہو تو سکون نہیں ہوتا. مثلا فرض کریں میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھ گیا لیکن کامیابی کا احساس نہیں ہے. ابھی یہ ہے کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، سکون نہیں آئے گا. اور میں دنیا کی خراب ترین گاڑی میں بیٹھوں اور مجھے لگے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو پھر سب سے اچھی چیز کامیابی کا احساس ہے. اب پھر میں فلیش بیک کروں گا، مولانا فرمایا فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گیا. یہ جو کامیابی کا احساس ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کامیابی کا احساس کریں. مثلا فرض کریں آپ نے پوری زندگی بھاگ کر محل بنا لیا، اب آپ اس محل کے اندر بیٹھے ہیں لیکن کامیابی کا احساس نہیں ہو رہا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو سکون ہمیں چاہیے. سکون آتا ہے کامیابی کے احساس سے. کامیابی کا احساس کیسے آتا ہے؟ کامیابی کا احساس کیسے آتا ہے؟ اب اس میں ایک لمبی ڈسکشن ہے جس کو میں شارٹ کروں گا پوائنٹس کی طرف لانے کی خاطر. نمبر 1، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بات اور بیچ میں کہتا چلوں، اردو اور عربی میں اور فارسی میں بھی شاید ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سراب. سراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہے، اصل میں ہوتا نہیں. جیسے صحرا کے اندر لگتا ہے پانی ہے، وہ پانی ہوتا نہیں ہے. آپ ہمیشہ زندگی میں کوشش کیجیے گا سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا حقیقت کے پیچھے، اسے ڈسٹنگوش کرتے رہیے. کون سی چیزیں وہ ہیں جو دھوکے میں نظر آ رہی ہیں، یہ ہے نہیں، اور کون سی چیزیں وہ ہیں جو اصل میں ہیں. دنیا کی زیادہ تر چیزیں دھوکے میں. یہ مطمئن رہیے گا. اچھا میں واپس آتا ہوں. کامیابی کا احساس امپورٹنٹ ہے. کامیابی کا احساس کیسے آتا ہے؟ کن چیزوں سے کامیابی کا احساس پائیدار آتا ہے؟ ایک بات. اب تھوڑا سا اس میں آپ ممکن ہے یہ سوچیں کہ بھائی اس آدمی کا چونکہ اصلی وقت گزر چکا ہے لہذا آپ یہ اس ٹائپ کی باتیں کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہ آپ کی زندگی غلط چیز کے پیچھے چلی جائے. جو مجھے سمجھ میں آیا، اگر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے نہ ہوں جو اسے بلا غرض چاہتے ہیں. انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی غرض سے اسے چاہتے ہیں. مثلا فرض کریں میں کسی کمپنی کے اندر مینیجر ہوں، بہت سارے لوگ مجھے چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں مینیجر ہوں. اگر نہیں ہوتا تو کوئی ویلیو نہیں تھی، معاملہ ختم. میرے پاس بہت پیسہ ہے تو بہت سارے میرے چاہنے والے ہوں گے. کیوں چاہنے والے ہیں؟ یہ پیسہ ہے. اچھا اگر میں کوئی بہت مشہور آدمی ہوں تو لوگ میرے چاہنے والے ہوں گے. کب تک چاہنے والے ہوں گے؟ جب تک شہرت ہے. بعد میں معاملہ ختم. یہ چاہنے والے بیکار ہیں، ایک حساب سے بیکار ہیں. چاہنے والے کون سے چاہیے؟ چاہنے والے وہ چاہیے جو کسی غرض سے نہیں چاہتے، بلا غرض مجھے چاہتے ہیں. ایسے انسان کتنے آپ کے پاس؟
اس سے کامیابی کا احساس آتا ہے. کامیابی کا احساس. پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ پہلا پوائنٹ یہ ہوا ہمیں کچھ انسان ایسے چاہیے جو ہمیں بلا غرض چاہتے ہیں. ان انسانوں کی محبتیں کامیابی کا احساس دیتی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور مصیبت ہے، ہم زندگی کی جد و جہد میں، بھاگ دوڑ میں ایسے انسانوں کو کھو بیٹھتے ہیں، ایسے انسانوں کو کھو بیٹھتے ہیں. اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں وہ لوگ چاہیے ہیں تو وہ سب انسان جا چکے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی باقی نہیں ہوتا. تو اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا نظر آئے نا جو آپ کو بلا غرض چاہتا، اس کا خیال کریں، آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس کو اہمیت دیں. کیوں؟ وہ بلا غرض آپ کو چاہنے والا ہے. آپ کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آئے گا جب آپ کو کسی چیز سے کوئی کامیابی کا احساس نہیں ہوگا، صرف چاہنے والے انسانوں سے ہوگا. یہ انسان بہت قیمتی ہیں. تو آپ اچھا اس کو ممکن ہے کوئی کہ بھائی مجھے کوئی نصیب نہیں ہوا، میں جہاں رہ رہا ہوں یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو پھر ایک اور کام کرو، اپنے آپ سے ہی پوچھو کون سے لوگ وہ ہیں جن کو میں بلا غرض چاہتا ہوں. اگر میں کسی کو بلا غرض نہیں چاہتا نا تو پھر موسٹ پروبیبلی کوئی مجھے بلا غرض نہیں چاہے گا. پھر یہاں سے دیکھو دیا کیا ہے، اس کے بعد پتا چلے گا ملا کیا ہے. اگر خدا نہ کرے یہ ہے کہ میری زندگی اپنے اوپر گزر رہی ہے، کیا مطلب؟ میں بیچ میں ہوں، پوری دنیا میرے اوپر گھومے، اس کا مطلب کوئی میرا چاہنے والا نہیں ہوگا. آپ کو اور مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑے گا ہم کتنے انسانوں کو بلا غرض چاہتے ہیں. تو ہمیں ایسے انسان مل جائیں گے جو ہمیں بلا غرض چاہتے ہوں گے. جتنا دو گے اتنا ہی تمہیں نصیب ہوگا. یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد پھر انسان کی وش لسٹ جو ہے وہ بڑی لمبی ہے. میرے پاس اتنی دولت ہو، میرے پاس اتنا احترام ہو، یہ ہے وہ ہے. ان کا بھی میرے پاس ایک حل ہے. میرے پاس اتنا احترام ہو کہ کوئی میری ذلت نہ کرے، یہ مجھے چاہیے. میں اپنے آپ کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ عزت آتی کہاں سے، عزت آتی کہاں سے. دھوکے میں نہیں رہنا کہ عزت دولت سے آئے گی. دولت سے، جو دولت مند کو عزت ملتی ہے نا، وہ اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی. ملا نصیر الدین کا واقعہ مشہور ہے نا، جو بیچارے بھوکے تھے، وہ کہیں ایک جگہ پہ دعوت ہو رہی تھی، وہ کھانا کھانے گئے تو ان لوگوں نے ان کو کہا کہ بھئی تم کون ہو، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نکال دیا. بعد میں ملا نے کسی سے بہت اعلیٰ قسم کے کپڑے کرائے پہ لیے، اور وہ کپڑے پہن کر جیسے ہی محفل میں جانے لگا سب نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لائیے. ان کو بٹھایا، ایک جگہ کھانا کھانے لگے تو اپنی آستین کے اندر کھانا ڈالنا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا حماقت ہے، آستین میں کیوں کھانا ڈال رہے ہو؟ کہنے اس میں تم لوگوں نے مجھے نہیں کھانا کھلانا تھا، ان کو کپڑوں کو کھانا کھلانا. میں تو پہلے بھی آیا تھا لیکن مجھے تو کسی نے کھانا نہیں کھلانا. آپ کو اور مجھے ہمیشہ ہی دیکھنا پڑے گا عزت کسے کہتے ہیں. عزت کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو پہلے چاہنے والے انسان ہوتے ہیں اور یہ جو دوسرا عزت ہے، یہ دونوں اخلاق سے نصیب ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے نصیب ہوتے ہیں. آپ کو چاہنے والے انسان چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، یہ سب اخلاق سے نصیب ہوگا. آپ جتنا پرخلوص ہوں گے لوگ پرخلوص ہوں گے، آپ جتنا پرخلوص ہوں گے آپ کی عزتیں ہوں گی. میں نے بہت کم لوگوں کو کراچی میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پہ بہت جنازے اٹھتے ہیں شیعوں کے، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. بہت کم جنازوں پہ، یا مجھے یاد نہیں آتا ہوگا، ایک آدھ پاکستان سے باہر دیکھا تھا، مثلا آیت اللہ خمینی کا جنازہ دیکھا تھا. ایسا کراچی کے اندر جو جنازے ہم نے اٹھائے اتنے عرصوں میں، بہت کم کسی جنازے پر شہید سبط جعفر کے جنازے کی طرح لوگوں کو روتے دیکھا. سبط جعفر صاحب کے جنازے پر لوگ عجیب طرح رو رہے تھے، گلے لگ لگ کے رو رہے تھے، بڑا عجیب عالم تھا. اچھا میں نے اس پہ غور کیا کہ بھائی سبط جعفر ہی کیوں؟ مثلا مشہور آدمی تھے تو اور بھی تو مشہور آدمی شہید ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن سبط جعفر صاحب کی بات ہی کچھ اور تھی. کیوں تھا ایسا؟ ان میں کمال تھا، اچھے اخلاق کا کمال عرض کر رہا ہوں. ان کا کمال یہ تھا کہ آپ فرض کریں زندگی میں ایک دفعہ انہیں ملیں یا دو دفعہ انہیں ملیں، آپ کو یوں لگے گا جیسے ان کے سب سے اچھے دوست آپ ہی ہیں.
وہ ایسے بات کرتے تھے، ایسے گھل مل کے بات کرتے تھے، خلوص سے بات کرتے تھے، لگتا تھا کہ میں ہی ان کا سب سے اچھا دوست ہوں. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ ان کی شہادت کے بعد مل رہے ہیں اور جن کے عجیب و غریب تاثرات ہیں. ان میں سے یہ تاثر کامنلی مجھے سننے کو ملتا ہے کہ بھائی زندگی میں 2 دفعہ ملے، لیکن وہ ایسے ملے تھے جیسے برسوں سے جان پہچان تھی. ایسے ہی تھا. ان کے اس اخلاق نے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا تھا. اچھا مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ جو عمل ہے خوش اخلاق لوگوں کا دل پہ اثر انداز ہونا، یہ جادو کی طرح ہے. کیا مطلب؟ بھائی جو ملا ہے وہ ان سے خوش ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو نہیں ملا وہ کیوں خوش ہے؟ یہ وہ جادوئی اثر ہے، یہ وہ الہی اثر ہے کہ ان کی ذات میں تھا اس طرح کا، جس کو ہم لوگ کیرزما کہتے ہیں، ایک کرشمائی طاقت اسے کہتے ہیں. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ پرخلوص ہو جائیں. پرخلوص ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا برا مت چاہیں، کسی کے خلاف پلاننگ مت کریں. اتنا سا ایک کام کر لیں، زندگی آسان ہے. کیوں؟ آپ کے پرخلوص دوست بھی بڑھ جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جو عزت ملے گی وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں آ سکے گی، جس کو کہتے ہیں پرائس لیس. ایسی عزت ملے گی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ کو سکون چاہیے زندگی کے اندر. اور سکون کہاں سے ملتا ہے؟ سکون 2 ایلیمنٹ سے ملتا ہے. نمبر 1 چاہنے والے انسانوں سے، نمبر 2 ملنے والی عزت سے. اور یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ اخلاق سے نصیب ہوتی ہیں. اخلاق میں اہم ترین پوائنٹ کیا ہے؟ پرخلوص رہو، کسی کا برا مت چاہو. میں اللہ کے نبی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ہم اختتام تک پہنچ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے قاری محترم تشریف لائیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند منٹ فقط رہ گئے، ہمیں بھی یہ چند دقیقے کا مزاحمہ سمجھیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ان کے پاس آیا. اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آتے تھے جو بڑے سیدھے سادے دیہاتی ٹائپ کے لوگ. اب میرے خیال میں اب تو دیہاتی ختم ہو گئے، دیہاتوں میں بھی نہیں ملتے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو دیہاتی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے تھے، اب وہ دیہات میں بھی نہیں ملتے. وہاں پر بھی سب یہ انڈسٹریل گھی کھا کھا کے پتہ نہیں کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا بالکل سادہ سودہ سا. وہ آیا کہنے گا، اے اللہ کے نبی مجھے ایک شکایت کرنی ہے. اس طرح کی بات ہے. اب میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا، ماہ رمضان ہے، کچھ اور ہی نہ ہو جائے. تو وہ آیا، اس نے کہا مثلا اس طرح کہ مجھے ایک شکایت. ان کا کیا بھائی؟ کہا شکایت یہ ہے کہ آپ کے دین میں اللہ کو خوش کرو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، بندوں کو خوش کرو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ کیا آپ کا دین ہے؟ کس طرح کا ہے؟ میں اللہ کی عبادتیں زیادہ کرتا ہوں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، میں بندوں کو خوش کرنے پہ جاتا ہوں تو وہ گناہ کروا دیتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی گویا ایسے مثلا مسکرائے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بندے بھی خوش ہو. اس نے کہا اللہ کے نبی بتا دیں. اچھا اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے تھے نا، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. ایک آیا کہنے کا، اے اللہ کے نبی میں آپ کی واجبات پہ تو عمل کروں گا، کر لوں گا، ایک نسخہ مجھے بتائیں جس کے بعد جنت میرے اوپر واجب ہو جائے. ایک آدمی نے، گروپ آیا، پورا گروپ آیا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی واجب حرام چلیں ٹھیک ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ایک ہمیں کوئی ٹپ بتائیں، ایک کوئی نسخہ بتائیں، یہ کرو جنت میں اندر. اللہ کے نبی نے کہا میں کہوں تو کرو گے. تو وہ جو بندہ ان کا نمائندہ تھا نا، اس نے دوبارہ گروپ کی طرف دیکھا کہ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اگر کرنا ہے تو پھر اللہ کے نبی سے وعدہ کر لو، ورنہ دیکھو بعد میں پھر جہنم میں جاؤ گے سب کے ساتھ. انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ جو کہیں گے نا ایک پوائنٹ دیجیے گا صرف، وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. عجیب بات کہی، کہنے لگے لوگوں سے مت مانگنا. اللہ کے نبی دوبارہ فرمایا، کہا لوگوں سے مت مانگو. اللہ نبی مطلب کیا ہے؟ کہا کسی سے کچھ مت مانگو، خدا تمہیں جنت میں لے جائے گا. کہ اللہ کے نبی اس کام پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کہاں چلے گئے؟ کہ ٹھیک ہے آج سے کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. اس کے بعد اس گروپ کا عالم یہ تھا
مثلا ان کا کوئی آدمی گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کی کوئی چیز گر جاتی تھی تو کسی سے نہیں کہتا تھا اٹھا کے دے دو، خود اترتا تھا، خود اٹھاتا تھا. کہتے نہیں اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کسی سے مانگیں گے نہیں. کیا اللہ کے نبی؟ وہ آدمی آیا کہنے میں اللہ کے نبی آپ خدا خوش کرو بندے ناراض، بندے خوش کرو خدا ناراض، کوئی ایک نسخہ بتائیں دونوں کا معاملہ حل ہو. اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، دنیا میں جو کم ملے اس پہ خوش ہو جاؤ، اللہ تم سے خوش رہے. دنیا میں زہد اختیار کرو، جو کم ملے خوش ہو جاؤ، زیادہ کی لالچ مت کرو، اللہ تم سے خوش رہے گا. آپ کہیں گے مجھے انسپریشن کیسے ملے گا، یہ کیسے، وہ میں بعد میں سولو کر سکتا اگر میرے پاس ٹائم ہوتا. کہ اپنے لیے کم رکھو، دوسروں کو زیادہ دے دو. کماؤ، کمانے کو کون منع کر رہا ہے، کمائے جاؤ، لیکن اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ لے جا کے فریز کرو، دوسروں کو دے دو. آخرت بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے خوش رہے گا. بندوں کے لیے کیا کرو؟ عجیب نسخہ دیا، کہا جو کسی کے ہاتھ میں ہے نا اس پہ نظر مت ڈالو. وَازْهَدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے مت دیکھو، اس کی طرف نظر مت ڈالو، لوگ تم سے خوش رہیں گے. بھائی لوگ کس سے اپنے آپ کو خطرہ فیل کرتے ہیں؟ وہ دیکھتا ہے میرے پاس یہ چیز ہے، یہ مجھ سے یہ لے لے گا، یہاں سے ساری جنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ جہاں کہیں جائیں جس کسی سے ملیں اس کے سامنے ایسے رہیں کہ بھائی تمہاری کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. آپ کی دوستیاں بہت زیادہ ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. دو نسخے اللہ کے نبی نے دیے، جو دنیا ہے اس میں کم پہ قناعت کر لو، زہد اختیار کر لو، اللہ تم سے خوش رہے گا. جو بندوں کے ہاتھ میں اس کو مت دیکھو، بندے تم سے خوش رہیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خوش اخلاقی دکھاؤ، دل کے مخلص بن جاؤ. کسی کے ساتھ ill فیلنگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، برے احساسات وہ مت رکھو، مخلص رہو. اندر سے اتنے صاف کر لو کہ اندر کو دکھانے میں کوئی مشکل نہ ہو. آپ کی زندگی آسان ہے، آپ زندگی خوش گزاریں گے. یہ چند عرائض تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس چند دن قیام کے دوران ہمارے دوست احباب کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اور یقیناً ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوئی ہوگی، تو ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ خدا نے ہمارے اور آپ کے دلوں کے درمیان اہل بیت کی محبت کی وجہ سے رابطہ ڈال دیا. یہ بہت قیمتی ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان جو سب سے بڑا رابطہ ہے وہ اہل بیت کی محبت کا رابطہ ہے. یہ بہت قیمتی رابطہ ہے، بہت پاکیزہ رابطہ ہے. اس رابطے کی قدر ہونی چاہیے، اس رابطے کا خیال ہونا چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، خلوص کے ساتھ رہیں، اہل بیت کی خوشی کا سبب بنیں. تو اور یہ جتنا آپ کو اور ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص ہو کے ملنا ہوگا، یہ وقت کے امام کو انتہائی خوش کرتا ہوگا. آپ آخری لمحات کے اندر کتاب خدا اور حجت خدا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. کتاب خدا، عطرت خدا، عطرت نبی، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. انشاءاللہ خدا کامیابی نصیب فرمائے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے خدا ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، اے خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم، اس کی نورانیت، اہل بیت اطہار علیہ السلام، مولا امیر المومنین، ان تمام کی نورانیت، ان سب کا واسطہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ان مقدس ایام کا واسطہ، اس میں انجام پانے والی پاکیزہ عبادتوں کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دین پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی، تو جو ان کے مقدس لہو کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ ہماری اس محبت میں اضافہ فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. پرچم قرآن و اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرما.
اے پاک پروردگار تقوی، علم اور جہاد فی سبیل اللہ ہماری نسلوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے۔ عید کا دن وہ دن ہے جب وہ تشریف لائیں۔ اے خدایا حجت خدا کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، دین کے مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، مظلوموں کو حفظ و امان نصیب فرما، ظالم و جابروں کو قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے خدایا دین کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمیں ذمہ داریوں کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی مظلومیت کا واسطہ، قرآن کی نورانیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اور اے خدایا ایک آخری دعا تیرے حضور ہے، سب سے قیمتی دعا ہے خدایا، ہماری زندگیاں بے قیمت ہیں۔ اے خدایا ہماری زندگیاں گناہوں میں گزری ہوں گی، تجھے اب تیرے اچھے بندوں کا واسطہ، تجھے اچھے بندوں کی عبادتوں کا واسطہ، اگر ہم سے خیر خوبی دیکھی ہے ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ عبادات سے ملتا ہے قرآن کریم، دعا اور اس طرح کی عبادت، نماز وغیرہ، اور بہت بڑا حصہ ثواب کا وہ ہے جو ہمیں عادات سے ملتا ہے، اچھی عادتوں سے ملتا ہے۔ اچھی عادتیں بہت بڑا ایسٹ ہیں، ایک دفعہ اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں عرض کروں گا یا واپس نہیں جاؤں۔ اصل برزخ کی ساری زندگی عادتوں سے طے ہوتی ہے، برزخ کی ساری زندگی عادتوں سے طے ہوتی ہے۔ ایک آدھ دفعہ حادثے میں کوئی اچھا کام کرنے سے، ایک آدھ دفعہ حادثے میں کوئی غلط کام کرنے سے برزخ طے نہیں ہوتی، برزخ عادتوں پہ طے ہوتی ہے۔ عادت کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو ایفرٹ لیس، بغیر کسی زحمت کے انجام پا جاتی ہے، ارادہ بھی نہیں کرتے، خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو میں مثلا اس کو اگر اجمالی طور پہ اسے عرض کروں، وہ یہ کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ بغیر ارادے کے میری نظر نامحرم پہ پڑ رہی ہے، اس کا مطلب عادت اچھی نہیں ہے، عادت اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بغیر ارادے کی کیوں پڑ رہی ہے؟ اور اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ بغیر ارادے کے نظر پڑتی نہیں ہے مگر یہ ارادہ کرے، تو اس کا مطلب اس کی عادت اچھی عادت ہے، اس نے اپنی نگاہوں کی عادت کو اچھا کنٹرول کر لیا۔ تو اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کے اندر غور کرے، میری اچھی عادتیں کون سی ہیں، میری بری عادتیں کون سی ہیں۔ جو ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو بہت ساری بری عادتیں یا ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، لیکن مشکل یہ کہ ماہ رمضان کے بعد دوبارہ آ جاتی ہیں۔ اس کو ہم نے کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا کہ بھئی میری بری عادتیں جو میں نے مقابلہ کر لی تھیں، وہ بری عادتیں ایسا نہ ہو ماہ مبارک رمضان کے جانے کے فوراً بعد وہ بری عادتیں میرے پاس دوبارہ واپس آ جائیں۔ مجھے اس پہ لڑنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میرا اپنے خیال ہے خدا تعالیٰ نے واجب رکھا ہے کہ نہیں جب اٹھو کھاؤ نہیں ہے، اذان سے پہلے کھاؤ، تو ہمیں اٹھنا پڑ جائے گا۔ تبھی کیا ہے یہ اٹھنے کا شیڈول پھر چینج ہوگا، ہم کیسے بیلنس کریں گے؟ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنے اندر ایجاد کیا ہے اسے کھو نہ دیں ہم۔ مثال کے طور پر بہت اچھی سنت ٹائپ کی ہے لوگوں کے درمیان، وہی کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم کا پڑھتے تھے۔ پہلے سے یاد ہے مجھے، ہمارے بڑے لوگ بھی پڑھا کرتے تھے، آج بھی لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ جب ماہ مبارک رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے قرآن خدا حافظ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے آپ ایک سپارہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں جو سب پڑھ مثال کے طور پر پڑھ رہے تھے، اگر کم پڑھ رہے تھے یا آدھا سپارہ پڑھ رہے تھے روزانہ، اب ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد پھر قرآن کریم ہاتھ میں ہی نہ آئے، تو آپ اس کو کرنا کہیں نہ کہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس کو لے کر چلیے کہیں نہ کہیں۔ تو جو عادتیں آپ نے حاصل کی ہیں اچھی عادتیں، ان عادتوں کو لے کے چلنا پڑے گا، اس کو چلنا چاہیے۔ کیوں؟ ماہ مبارک رمضان کوئی ایسی انرجی دے جو اگلے سال تک چلے۔ ماہ مبارک رمضان ہمیں انرجی ایسی دے جو اگلے سال تک چلے، تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس کی انرجی یہیں پہ ختم ہو جائے، ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ نے ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی مثبت تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے، اس تبدیلی کو لے کر کچھ کم لیول پر چلتے رہیں۔ تو اگر روزانہ آدھا سپارہ پڑھ رہے تھے تو کم سے کم چند صفحے پڑھ لیں، اگر روزانہ نماز تہجد پوری پڑھ رہے تھے کم سے کم تھوڑی پڑھتے رہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لے کر چلیں۔
اور یہ تو ہو گیا عبادات سے. اس سے بڑھ کر معاملہ عادات سے. ہماری زندگی کے اندر ایک ثواب کا وہ حصہ ہے جو ہمیں عبادت معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. یہ کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ تبدیلی 3 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہے. اچھا اگر صرف جسم کے ساتھ ایسا ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ روح کے ساتھ بھی ایسی ہو جاتی. ہم 1 مہینہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر، بدقسمتی یہ ہے کہ عید کے 3 دن کی سیلیبریشن میں 2 دن میں وہ سب فارغ ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، ویسے مذاق میں کہتے تھے، کہنے کہ میں ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے گیا تو میں جہاں کہیں بھی تبلیغ کے لیے جاتا تھا وہاں پہ قبرستان بھی ضرور جاتا تھا. تو کہنے کہ میں نے قبرستان جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگ شوال کے مہینے میں مرے تھے. تو کہنے کہ میں نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، شوال کے مہینے میں لوگ کیوں اتنے مرے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جتنے لوگ مرے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ماہ رمضان کے بعد سارا غصہ شوال میں اتارتے ہیں لوگ، صحت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ بلا لیتا ہے پھر اپنے پاس. تو اس مذاق کے پیچھے جو ہمیں جدوجہد کرنی ہے وہ یہ کہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں معنویت حاصل کی ہو، عبادتیں حاصل کی ہوں، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں. اچھا کچھ عبادتیں ہم نے ایسے حاصل کی ہیں، مثلا فرض کریں سحری کی وجہ سے ہم نے اٹھنا تھا صبح کو، تو چلیں نماز شب کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں وہ بھی پڑھ ہی لیں کہیں نہ کہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب نارمل روٹین میں جائیں گے تو پھر شاید سحری کے لیے نہیں اٹھیں گے. میں معمولاً یہی سوچتا ہوں کہ اگر سحری کا یہ ہوتا کہ جب اٹھو کھا لو، تو ہم سحری کے لیے بھی ابتدا میں نہ اٹھتے، سحری کے لیے بھی آخر میں اٹھتے تھے. لیکن یہ کہ سحری میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرمائی. ماہ مبارک رمضان کے اندر دین کے اوپر سوچنے غور کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر گناہوں سے آزادی رکھنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ جو مختصر اطاعتیں عبادتیں ہم نے اللہ کے لیے انجام دی ہیں، خدا اپنی بارگاہ میں ان عبادتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ان مختصر نیات کے صدقے میں جو اچھی نیتیں ہمارے اندر تھیں، ہمیں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب کرنا ہے انشاءاللہ. امام کی نصرت اور ان کی راہ میں شہادت کی دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت محترم، یہ چند دن جو آپ کے ساتھ تھے اس سلسلے کی یہاں پر اب آخری مجلس یا آخری پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ سے رخصت ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو پھر کبھی موقع ہوا تو حاضر ہوں گے. تو یہ چند دن جو آپ کے ہمراہ تھے اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے اوپر شب قدر کے حوالے سے، وقت کے امام کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں. البتہ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی چند ایام باقی ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ اب اس سلسلے کی یہاں پہ یہ آخری مجلس ہے، یہ آخری پروگرام ہے، تو میں ماہ مبارک رمضان کے بعد جو آپ نے توجہ عنایت فرمانی ہے اس کی مناسبت سے چند نکات عرض کروں گا، اور اسی کے اندر مجموعی طور پر زندگی گزارنے کے حوالے سے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں یقیناً کچھ برکتیں، کچھ فضیلتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہم سب کی زندگی میں نصیب ہوتی ہیں،
اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہم اپنے اندر احساس کرتے ہیں، اور 20 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد کم سے کم وزن کی تبدیلی تو سب نے احساس کر ہی لی ہوگی۔ کم سے کم پاکستان میں وزن کم نہیں ہوتا، میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں وزن کم نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں یہاں خواہ نہ خواہ 1-8 کلو تو کم ہو ہی جاتا ہوگا کہ بھئی آپ بلاخر 20 گھنٹے۔ لیکن یہ عید کے تیسرے دن تک آتے آتے